جب ولادت کی یہ گھڑی آئی تو تین بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ تین بڑے واقعات میں کیا؟ ایک کسرا بادشاہ کا جو محل تھا، آج بھی وہ موجود ہے عراق میں، مدائن شہر میں آج بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ محل جس کے بارے میں بادشاہ کا چیلنج تھا کہ اسے ہزاروں لوگ مل کر کے بھی ہلا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ 12ویں صبح جب آئی تو اچانک اس دیوار پر ایسی دراڑ پڑ گئی، شک ہو گئی دیوار کہ اس میں سے ایک آدمی آج گزر سکتا ہے۔ آج تک وہ شک ہوئی دیوار موجود ہے، محل ویسا ہی ہے، دیوار پھٹی ہوئی ہے، ہم اس میں سے گزر بھی سکتے ہیں۔ اس کے سارے چیلنج چکا چور ہو گئے، چکنا چور ہو گئے، اور وہ پھٹی ہوئی دیوار آج بھی ہے۔ کیوں شک ہوئی پتہ ہی نہیں، اور اس کے 14 کنگورے گر گئے جو اس کی عزت کے باعث تھے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ ایران کے جو مجوسی تھے، فارس کے جو مجوسی آگ کے پجاری، 1000 سال سے آگ کی پوجا کر رہے تھے اور آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا، اگنی ہون کر رہے تھے، لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ اس آگ کو 1000 سال تک بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ صبح شام دوپہر رات باری باری وہاں پر پجاری بیٹھ کر کے آگ کو جلاتے ہی رہتے تھے، دنیا بھر سے اس کے لیے لکڑیاں آتی تھی، لیکن 12 ربیع الاول کو آگ بجھ گئی۔ تیسرا بڑا واقعہ جو پیش آیا، بحیرہ ساوا، ایک ندی تھی جس کی عبادت کرتے تھے لوگ، یعنی ایران والوں کی ایک گنگا تھی، بحیرہ ساوا، وہ لبالب پانی سے بھری ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو دیکھا فارس کے لوگوں نے کہ اچانک وہ بحیرہ ساوا خشک ہو گئی، کوئی ایک پانی کا قطرہ نہیں، پورا دریا خشک ہو گیا، کہیں کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ تین بڑے بڑے واقعات جب پیش آئے تو کاہنوں کو، نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بادشاہ کے محل میں دراڑ کیسی، یہ جو آگ 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی یہ کیسے بجھ گئی، یہ بحیرہ ساوا سوکھ کیسے گیا۔ سارے نجومی بیٹھے اور اپنے علم نجوم کے اعتبار سے سبوں نے کیلکولیشن کر کے جو بادشاہوں کو بتایا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، تو وہ سارے نجومیوں کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہوگا، جس کی ترجمانی ہمارے زمانے کے امام زمن نے یوں کہا کہ شاید نجومیوں نے یہ کہا تھا بادشاہوں کو، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، اب بدلا ہوا ہے۔ یہ سب بڑے واقعات جو ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا جو پورے عالم پر اب حکومت کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں حضور کی ولادت کا 12 ربیع الاول کو جو تذکرہ ہوا تو فارس کے قلعوں میں دراڑ آ گئی، اور آج ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے کس لیے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس، یعنی فارس کی طرح نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں تو فارس کے قلعے تو نہیں، نجد کے قلعوں میں آج بھی دراڑ آ جاتی ہے، پیٹوں میں مروڑ آئی جاتا ہے، گردنوں میں چمک آئی جاتی ہے، آنکھوں میں آگ بھری جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہیں تو ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے۔